نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یوٹیوب میں آج میں پہلی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اپنے چینل میں، تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ نیک کام کی طرف رہنمائی ہوگی، جو حضرات بھی اس میرے چینل میں ہوں گے. تو میں آج انشاءاللہ تھوڑی سی قرآن کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں بات کروں گا، کیونکہ ہم لوگ اکثر اس بات کی طرف نہیں جاتے کہ قرآن کو بوقت ضرورت اتنی تجوید سے پڑھ لینا ضروری ہے، جس سے ہمارا جو قرآن صحیح ہو جائے اور ہماری نماز صحیح ہو جائے. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اسلام کو مزید سیکھے اور اس میں جائے، لیکن اتنی ضرورت تو انسان کو میں سمجھتا ہوں ضروری ہے اور فرض ہے کہ آدمی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھ لے، جس سے اس کی نماز ٹھیک ہو جائے. کیونکہ ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں جس میں ہماری صورتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں غلطی ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں، سورہ ناس، سورہ فلق ہے، یہ جو آخری کی 10 صورتیں ہیں یا 5 صورتیں ہیں، 2-4 صورت بھی یاد ہو یا 4-5 صورت بھی یاد ہو، تو تجوید کے ساتھ ہو تو ہم لوگ زندگی بھر اس سے نماز پڑھ سکتے، جس سے ہماری نماز ہو جائے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ قرآن کو بوقت ضرورت اتنا پڑھتے نہیں ہیں کہ جس سے ہماری نماز ٹھیک ہو جائے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے اور عربی زبان کی چھوٹی سی غلطی سے، چھوٹا سا حرف بدلنے سے نماز کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ رہتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بولوں، سورہ اخلاص ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے، یہ چھوٹی سی صورت ہے، قل هو اللہ. یہاں قل کے جو اس فرسٹ جو لیٹر ہے قاف ہے، قاف جو موٹا والا ہوتا ہے 2 ڈاٹ کے ساتھ، وہ ہے. اگر اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، قل کی جگہ کل پڑھیں گے، تو اس سے نماز ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے. اس لیے کہ قاف کا جو مطلب ہے قل موٹا کر کے، اس کا مطلب کہو، اور اگر ہم کاف کے ساتھ بولیں گے کل، کاف کو باریک کر کے، تو اس کا مطلب ہوگا کھاؤ. تو کہو اور کھاؤ میں کتنا فرق ہے، ایک لفظ کے بدلنے سے معنی کتنا چینج ہو جاتا ہے. تو اس سے یہ خطرہ ہے یہاں پہ کہ کہیں نماز نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ یہ بڑی غلطی جس کو عربی میں لحن جلی کہتے ہیں، کہ اس سے نماز کے ٹوٹنے کا بھی خطرہ رہتا ہے. تو انشاءاللہ میں آج اتنی چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں یوٹیوب میں. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وقتاً فوقتاً قرآن کی اہمیت اور اس کی تجوید کی اہمیت کے بارے میں بات کروں گا، اور جو حضرات کمنٹ میں سوالات کریں گے اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کروں گا. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لائیو بھی کبھی کبھی آتا رہوں گا. جو حضرات آن لائن قرآن پڑھا کے کچھ ارننگ کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی کافی رہنمائی کروں گا انشاءاللہ. آج یہیں تک ہی رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.